بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافیہ کا چھٹا باب ہے، اس میں مبنی سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم ضمیر فصل، ضمیر شان اور ضمیر قصہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَيُتَوَسَّطُ بَيْنَ الْمُبْتَدَإِ وَالْخَبَرِ قَبْلَ الْعَوَامِلِ وَبَعْدَهَا صِيغَةُ مَرْفُوعٍ مُنْفَصِلٍ مُطَابِقٍ لِلْمُبْتَدَإِ وَيُسَمَّى فَصْلًا لِيَفْصِلَ بَيْنَ كَوْنِهِ خَبَرًا وَنَعْتًا وَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ مَعْرِفَةً وَفَعْلًا مِنْ كَذَا مثل كان زيد هو أفضل من أمر ولا موضع له عند الخليل وبعض العرب يجعله مبتدا وما بعده خبره ويتقدم قبل الجملة ضمير غائب يسمى ضمير الشان والقصة يفسر بالجملة بعده۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور مبتدا اور خبر کے درمیان میں عوامل سے پہلے اور عوامل کے بعد مرفوع منفصل کا صیغہ آتا ہے جو مبتدا کے مطابق ہوتا ہے، اور اس کا نام رکھا جاتا ہے ضمیر فصل، اس لیے کہ یہ فاصلہ کرتی ہے اس کے خبر اور نعت ہونے میں، اور اس کی شرط یہ ہے کہ خبر معرفہ ہو یا فعل من کذا ہو۔ مثال کے طور پہ کان زید هو افضل من امر، اور اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے امام خلیل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور بعض عرب اس کو مبتدا بناتے ہیں اور اس کے بعد کو اس کی خبر بناتے ہیں، اور جملہ سے پہلے ایک ضمیر غائب مقدم ہوتی ہے جس کا نام رکھا جاتا ہے ضمیر شان اور ضمیر قصہ، جو تفسیر کرتی ہے اس جملے کی جو کہ اس کے بعد آتی ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ ضمائر کے احکام و مسائل بیان فرما رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ جو آج کے سبق کے اندر ذکر کیا جا رہا ہے وہ ہے ضمیر فصل۔ دیکھیں، ضمیر فصل یہ وہ مرفوع منفصل کا صیغہ ہوتا ہے جو عامل لفظی کے داخل ہونے سے پہلے اور اسی طریقے سے عامل لفظی کے داخل ہونے کے بعد بھی آتا ہے، اور یہ ایسا مرفوع منفصل کا صیغہ ہوتا ہے جو مبتدا اور خبر کے درمیان واقع ہوتا ہے اور مبتدا کے مطابق ہوتا ہے۔ واحد تثنیہ جمع میں یہ مبتدا کے مطابق ہوتا ہے، اسی طریقے سے تذکیر و تانیث میں یہ مبتدا کے مطابق ہوتا ہے، متکلم، مخاطب اور غائب کے اعتبار سے بھی یہ جو مرفوع منفصل کا صیغہ ہے یہ مبتدا کے مطابق اور موافق ہوتا ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط ہے، شرط اس کے لیے یہ ہے کہ اس کی خبر یا تو معرفہ ہو یا پھر یہ ہے کہ اس کی خبر ایسا اس میں تفضیل ہو جو کہ من کے ساتھ استعمال کیا جا رہا ہو، تو پھر اس صورت کے اندر یہ ضمیر فصل لائی جاتی ہے۔ اس کی مثال دیکھ لیں، جیسے زید هو القائم۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ ہوا ضمیر ہے جو کہ زید مبتدا اور القائم خبر کے درمیان آ رہی ہے، اور یہاں پر عامل لفظی کوئی نہیں ہے ہوا ضمیر سے پہلے۔ عامل لفظی داخل ہونے سے پہلے تب بھی آتی ہے ضمیر مرفوع منفصل جس کو ضمیر فصل کہا جاتا ہے، اور عامل لفظی داخل ہونے کے بعد بھی آتی ہے۔ اس مثال میں عامل لفظی نہیں ہے، اس مثال میں عامل لفظی ہے۔ یہاں پہ انت ضمیر مرفوع منفصل کا صیغہ ہے، اور یہاں پہ عامل لفظی کانا فعل ناقص اس کے اوپر داخل ہو رہا ہے۔ اب اس میں دیکھیں، یہ جو خبر ہے یہ خبر معرب باللام ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خبر کے لیے اگر آپ ضمیر مرفوع منفصل لے کر آ رہے ہیں ضمیر فصل، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جو خبر ہے مبتدا کی یا تو وہ معرف باللام ہو یا پھر یہ ہے کہ وہ ایسا اس میں تفضیل ہو جو کہ من کے ساتھ استعمال ہو رہا ہو۔ تو یہاں پہ دیکھیں خبر معرف باللام ہے، اور یہ جو ضمیر فصل ہے یہ مبتدا کے مطابق ہے۔ مبتدا آپ دیکھیں غائب ہے تو ضمیر بھی غائب کی ہے، مبتدا واحد ہے تو ضمیر بھی واحد کی ہے، مبتدا مذکر ہے تو ضمیر بھی مذکر کی ہے۔ یہاں پر مثال میں بھی ایسے ہی ہے۔ اب یہ دیکھیں الرقیب، یہ خبر ہے اور معرف باللام ہے، تو لہذا ہم یہ جو ضمیر لے کر آئے ہیں یہ مبتدا اور خبر کے درمیان۔ اب یہاں پہ آپ کہیں گے مبتدا تو نہیں ہے، یہ تو کانا فعل ناقص کا اسم ہے، لیکن کانا فعل ناقص کا جو اسم ہوتا ہے یہ مبتدا کی جگہ پر ہوتا ہے، تو جب یہ مبتدا کی جگہ پر ہوتا ہے تو کانا فعل ناقص کے اسم اور خبر کے درمیان میں بھی ضمیر فصل لائی جا سکتی ہے۔ شرط یہاں پر بھی وہی ہے کہ جو خبر ہے یا تو معرب باللام ہو یا پھر افعل من قضا ہو، اور یہاں پہ دیکھیں خبر معرب باللام ہے، لہذا ہم یہاں پہ ضمیر فصل لے آئے ہیں، اور یہ جو ضمیر فصل ہے یہ اسم یعنی مبتدا کے مطابق ہے، یعنی مبتدا اگر آپ یہاں پہ دیکھیں گے یہ واحد مذکر مخاطب ہے تو ضمیر بھی ہم واحد مذکر مخاطب کی ہی لے کر آئے ہیں۔ خبر معرف باللام ہو، دو مثالیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ خبر افعل من قضا ہو، اس کی مثال دیکھ لیں، جیسے کان زید هو افضل من امر۔ اب یہاں پر اگر آپ غور کریں گے یہ زید یہ کانا کا اسم ہے جو کہ مبتدا کی جگہ پر ہے، اور افضل من امر یہ خبر ہے کانا فعل ناقص کی، اور اس کے درمیان کے اندر ہوا ضمیر آ چکی ہے جو کہ ضمیر فصل ہے۔ اب یہ جو ہوا ضمیر ہے یہ مبتدا کے مطابق ہے، یعنی اصل میں جو کانا کا اسم ہے۔ اب جس طریقے سے یہ غائب ہے لہذا ضمیر بھی غائب کی ہم نے استعمال کی ہے، یہ واحد ہے تو ضمیر بھی ہم نے واحد کی استعمال کی ہے، یہ مذکر ہے تو ضمیر بھی ہم نے مذکر کی استعمال کیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ضمیر فصل کے لیے دو چیزوں میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے، یا تو خبر معرب باللام ہو، دو مثالیں یہ آ گئی، یا پھر خبر افعل من قضا ہو، اس کی مثال یہ آ چکی ہے۔ ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ مبتدا اور خبر کے درمیان عوامل سے پہلے بھی اور عوامل کے بعد بھی مرفوع منفصل کا صیغہ لایا جاتا ہے۔ عوامل سے پہلے لایا جاتا ہے، اس کی مثال یہ آ گئی، یہاں پر عامل لفظی نہیں ہے۔ عوامل کے بعد لایا جاتا ہے، اس کی مثال یہ آ گئی، یہاں پر کانا فعل ناقص عوامل لفظی ہے۔ مرفوع منفصل کا صیغہ لایا جاتا ہے، اس مثال میں یہ مرفوع منفصل کا صیغہ ہے، اس مثال میں انتا یہ مرفوع منفصل کا صیغہ ہے، اس مثال میں ہوا ضمیر مرفوع منفصل کا صیغہ ہے، اور یہ جو صیغہ ہوتا ہے یہ مبتدا کے مطابق ہوتا ہے۔ یہاں پہ بھی دیکھیں مبتدا کے مطابق ہے، یہ واحد ہے تو یہ واحد ہے، یہ مذکر ہے تو یہ مذکر ہے۔
اسی طریقے سے یہاں پر بھی یہ واحد مذکر مخاطب ہے تو یہ بھی واحد مذکر مخاطب ہے، یہاں پر بھی واحد مذکر غائب ہے مبتدا، تو لہذا ضمیر بھی ہم واحد مذکر غائب لے کر آئے ہیں۔ وَيُسَمَّى فَصْلًا لِيَفْصِلَ بَيْنَ كَوْنِهِ خَبَرًا وَنَعْتًا۔ اگلا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جو ضمیر فصل ہے اس کو ضمیر فصل کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیں ضمیر فصل کو ضمیر فصل اس لیے کہتے ہیں کہ یہ فاصلہ کر دیتی ہے خبر اور صفت کے درمیان، یعنی خبر کو صفت کے ساتھ ملتبس ہونے سے بچاتی ہے، محفوظ رکھتی ہے۔ جیسا کہ یہ والی مثال ہے نا زید هو القائم، اگر آپ یہاں پہ ہوا نہیں لے کر آئیں گے اور آپ اس طریقے سے پڑھیں زید القائم، تو پتہ نہیں چلے گا کہ القائم یہ زید کی خبر ہے یا پھر القائم یہ صفت ہے زید کی، اور زید اس کے لیے موصوف ہے۔ تو یہ جو صفت کو اور اسی طریقے سے خبر کو آپس میں ملتبس ہونے سے، آپس میں مشتبہ ہونے سے بچانے کے لیے ضمیر فصل آتی ہے۔ تو جب یہ ہوا ضمیر آ جائے گی تو پتہ چلے گا کہ یہ جو القائم ہے یہ خبر ہے نہ کہ یہ صفت ہے، کیونکہ جو ضمیر ہے یہ موصوف نہیں بن سکتی ہے۔ تو یہ حضرت نے فرمایا کہ اس کا نام فصل اس لیے رکھا جاتا ہے کہ یہ فاصلہ کر دیتی ہے خبر اور نعت کے درمیان۔ وَشَرْطُهُ أَن يَكُونَ الْخَبَرُ، اب اس کے لیے شرط کیا ہے؟ شرط میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ضمیر فصل لانے کی شرط یہ ہے کہ خبر یا تو معرفہ ہو، جیسے کہ اس مثال میں القائم یہ معرفہ ہے، اس مثال میں الرقیب یہ معرفہ ہے، او افعل من کذا، یا خبر یہ ہے کہ وہ افعل من کذا ہو، یعنی ایسا اسم تفضیل کا صیغہ ہو جو من کے ساتھ استعمال ہو رہا ہو، کیونکہ آپ کو معلوم ہے اسم تفضیل کو 3 طریقوں میں سے ایک طریقے کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اسم تفضیل کو معرب باللام استعمال کیا جاتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اسم تفضیل کو اضافت کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اسم تفضیل کو من کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اگر اسم تفضیل من کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے اور خبر واقع ہو رہا ہو تو پھر مبتدا اور خبر کے درمیان ضمیر فصل لانا جائز اور درست ہوگا۔ اگر ایسا نہیں ہے، خبر معرب باللام بھی نہیں ہے، افعل من کذا بھی نہیں ہے، تو پھر ضمیر فصل لانا جائز اور درست نہیں ہوگا۔ تو یہ حضرت نے فرمایا کہ خبر یا تو معرفہ ہو یا پھر افعل من کذا ہو۔ اب اس کی مثال جیسے کانا زید ہوا افضل من عمر، یہ ہوگی اس کی مثال کہ افعل من کذا ہو، اور معرب باللام اس کی 2 مثالیں میں آپ کے سامنے لا چکا ہوں۔ ولا موضع له عند الخلیل وبعض العرب يجعله مبتدا وما بعده خبره۔ اگلا مسئلہ یہاں پر یہ ہے، ضمیر فصل تو ہم نے پڑھ لی، ضمیر فصل کی تعریف کیا ہے، ضمیر فصل کی شرط کیا ہے۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ پیش آتا ہے کہ ضمیر فصل کی ترکیبی حیثیت کیا ہے؟ آیا ترکیب میں ضمیر فصل کا اعتبار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس میں اختلاف ہے۔ امام خلیل رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ضمیر فصل یہ حرف ہوتی ہے، نہ تو یہ اسم ہے نہ ہی یہ فعل ہے، لہذا اس کی ترکیب میں کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ جب ہم یہ اس کی ترکیب کریں گے نا زید هو القائم امام خلیل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، تو اس کی ترکیب اس طریقے سے ہوگی، زید یہ مبتدا ہے، ہوا ضمیر فصل ہے، بلکہ ضمیر فصل بھی نہ آپ کہیں بلکہ آپ کہیں سیغہ، تو سیغہ مرفوع منفصل ہے، اور القائم یہ زید مبتدا کی خبر ہے، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ لیکن جو بعض عرب ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ نہیں، اس کی اپنی باقاعدہ حیثیت ہوتی ہے اور یہ ترکیب کے اندر مبتدا بنتی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ جو جملہ ہے عرب حضرات اس کی ترکیب اس طریقے سے کریں گے، زید یہ مبتدا، ہوا ضمیر مبتدا ثانی، القائم یہ ہوا ضمیر کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر یہ زید مبتدا کی خبر ہوگا، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ضمیر فصل کی آیا ترکیبی حیثیت ہے یا نہیں ہے؟ امام خلیل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ترکیبی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ یہ حرف ہے، حرف کی ترکیبی حیثیت نہیں ہوتی ہے، جبکہ جو باقی جمہور علماء ہیں، عرب کے علماء ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کی ترکیبی حیثیت ہوتی ہے اور اس کو مبتدا خبر ہی بنایا جائے گا۔ تو یہ حضرت نے فرمایا کہ اس کے لیے جگہ نہیں ہے امام خلیل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ترکیب میں، اور جو بعض عرب ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس کو مبتدا بناتے ہیں اور اس کے بعد والا جو جملہ ہے وہ اس کو خبر بناتے ہیں۔ آگے دیکھیں، وَيَتَقَدَّمُ قبل الجملۃ ضمیر غائب۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ یہاں سے ضمیر شان اور ضمیر قصہ کو بیان کر رہے ہیں۔ ضمیر شان وہ مذکر غائب کی ضمیر ہوتی ہے جس کا پہلے مرجع مذکور نہ ہو، نہ لفظوں میں کوئی مرجع ہو اور نہ ہی معنی کے اندر کوئی مرجع مذکور ہو، اور اس کے بعد ایک ایسا جملہ خبریہ ہو جو اس ضمیر شان کی وضاحت اور تفسیر کر رہا ہو، اس کو ضمیر شان کہا جاتا ہے۔ اور اگر وہ ضمیر مذکر کی نہیں بلکہ مؤنث کی ہے تو اس کو ضمیر قصہ کہا جائے گا۔ اس کی مثال دیکھیں، جیسے ہوا زید قائم، اب یہ جو ہوا ہے یہ ضمیر شان ہے۔ ضمیر شان اس اعتبار سے ہے کہ مذکر غائب کی ضمیر ہے اور پیچھے کوئی مرجع نہیں ہے، نہ لفظوں کے اندر مرجع ہے اور نہ ہی معنی کے اندر کوئی مرجع ہے، اور اس کے بعد جملہ خبریہ ہے، زید مبتدا، قائم اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کے جملہ اسمیہ خبریہ، اور یہ مبتدا خبر ایسا یعنی جملہ خبریہ ایسا ہے جو کہ اس ضمیر کی وضاحت اور تفسیر کر رہا ہے، تو اس کو کہا جائے گا ضمیر شان۔ اور اگر یہ مذکر نہیں بلکہ مؤنث کی ضمیر ہو، جیسے انہا زینب قائمۃ، اب اس میں دیکھیں یہ جو ہا ضمیر ہے یہ مؤنث کی ضمیر ہے، غائب کی ضمیر ہے، اور اس سے پہلے مرجع نہیں ہے، نہ لفظوں میں ہے نہ معنی میں ہے، تو اس کو کہا جائے گا ضمیر قصہ، کیونکہ اس کے بعد جو آگے والا جملہ ہے جملہ خبریہ یہ اسی ضمیر قصہ کی وضاحت اور تفسیر کر رہا ہے۔
تو یہ حضرت نے فرمایا کہ جملے سے پہلے ایک غائب کی ضمیر مقدم ہوتی ہے جس کا نام رکھا جاتا ہے ضمیر شان اور ضمیر قصہ. مذکر کی ضمیر ہو تو ضمیر شان، مؤنث کی ضمیر ہو تو ضمیر قصہ. اور اس کے بعد ایک جملہ ہوتا ہے جو اس ضمیر کی وضاحت اور تفسیر کرتا ہے، جیسا کہ اس مثال میں زید قائم، یہ جملہ خبریہ ہے جو ہوا ضمیر کی وضاحت کر رہا ہے. زینب قائمۃ میں زینب قائمۃ یہ جملہ خبریہ ہے جو کہ ان نہا میں جو ہا ضمیر ہے ضمیر قصہ اس کی تفسیر کر رہا ہے.